رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج کی تلاوت میں 15واں پارہ سبحان الذی مکمل ہوا، جس میں بنی اسرائیل کی 111 آیتیں اور سورہ کہف کی 70 پر 4 آیتیں، مکمل 180 پر 5 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا جو سفر کیا اسے بتایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ لفظ سبحان اللہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ کوئی عجیب و غریب چیز پیش آئے، کیونکہ رات کے ایک حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ بٹھا کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کی امامت کی، پھر وہاں سے 7 آسمان کی سیر کرائی گئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، اور تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ پھر آپ سدرۃ المنتہا پہنچے، اللہ سے بات ہوئی، 3 تحفے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کیا، پھر آپ زمین پر آ گئے۔ یہ سارا واقعہ رات کے ایک حصے میں ہوا، وہ بھی اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ سفر کرایا۔ یہ واقعہ، یہ سفر کیا ہے؟ دنیا کا عجیب سفر ہے، آج تک ایسا سفر نہیں ہوا، قیامت تک ایسا سفر ہونے والا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کیا، تو پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہر انسان کے گلے میں اس کا نام اعمال ہوگا۔ زندگی میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، اور میدان حشر میں ہمارے گلے میں لٹکا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، آپ خود اپنا نام اعمال پڑھ لو۔ وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، آج تمہارے لیے تمہارا پڑھنا کافی ہے، کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے تم نے کیا کیا، وہ خود اس کے اندر ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ماں باپ کے تعلق سے کہتے ہیں اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ادب سکھاتے ہوئے کہتے ہیں ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، نہ ان دونوں کو جھڑکنا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نرمی سے بات کرو، عاجزی انکساری ہونا چاہیے ان سے بات کرتے وقت، ان کے سامنے کھاتے وقت، ہر اعتبار سے ہمارا سلوک نرمی کا ہونا چاہیے۔
اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ اللہ کی بتائی ہوئی دعا ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی دعا بتاتا ہے کیا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، ضرور قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ ماں باپ کے حق میں یہ دعا سکھایا، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے کہ دعا کا مطلب یہی ہے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان لوگوں نے مجھے بچپن میں رحم کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں آپس میں ہم جب بات کرتے ہیں، بات کرنے والا اچھی سی اچھی بات کرے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے وہ اچھی سی اچھی بات اپنے بھائیوں سے کریں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الشیطان ینزغ بینہم. شیطان کیا ہے؟ بات چیت میں، زبان کے اندر فساد ڈالتا ہے. لڑائی جھگڑے کس سے ہوتے ہیں؟ زبان سے ہوتے ہیں. اگر زبان سیدھی رہی، اچھی اخلاق سے پیش آتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے محبت کا ایک پیغام دیتی ہے. اگر زبان ٹیڑھی ہو، اس کے اندر گالی گلوچ ہو، یہ زبان کیا ہے؟ پیغام دیتی ہے نفرت کا، آپسی دشمنی کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کائنات کی ہر چیز کیا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے. دنیا میں جو بھی چیز ہے، ہر چیز، چاہے کنکر ہو، درخت کے پتے ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، پہاڑ ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کس طرح تسبیح بیان کرتی ہے تم کو سمجھ میں نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. تو اس پر علماء نے کہا ہر آدمی غور کرے کہ اس کے اطراف جتنی چیزیں ہیں، چاہے کنکر ہو، درخت ہو، دیوار ہو، وہ تسبیح بیان کرتی ہے. تو بیٹھنے والا آدمی غور کرے میرے اطراف کی چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. قیامت کے دن وہ تمام کے تمام تسبیح کرتے کرتے اللہ کے سامنے آگے ہوں گے. جو آدمی تسبیح بیان نہیں کرتا وہ پیچھے ہو جائے گا. تو ہم جب بھی لوگوں سے بات کریں بیکار بات نہ کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں. یہ غور کریں چاہے ہم سفر میں ہوں یا جانور کی پیٹھ پر اگر ہم بیٹھتے ہیں، جانور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ہم اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتے. قیامت کے دن وہ جانور، وہ درخت، وہ کنکر وغیرہ تسبیح بیان کرتے کرتے وہ اللہ کے پاس اونچا مقام حاصل کر لیتے. ہم ان کے درمیان میں رہ کر اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتے، ہم کیا ہو جائیں گے؟ ان کے سامنے شرمندہ ہو جائیں. اسی سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اونچا مقام محمود جو ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا. اذان ہوتی ہے، اس کا جواب دینا سنت ہے. جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھنا، اس کے بعد دعا سکھائی گئی. دعا کے اندر ہم اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں وَبَعْثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا. اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کر، جس کا تو نے وعدہ کیا. جنت میں اونچا مقام ہے، ہر پیغمبر کی خواہش ہوگی وہ مقام مجھے ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے مقام اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، 1 ہفتے تک اللہ کی تعریف بیان کریں گے. صحابہ نے پوچھا وہ کیا تعریف ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے تعریف سکھائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، آپ پوچھئے، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے. آپ کسی کے بارے میں شفاعت کرنا چاہتے ہیں، شفاعت کی جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا درجہ مقام محمود پر جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خاص کر رکھا ہے وہاں اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذان کا جواب دو، درود پڑھو، دعا کرو. جو آدمی اس پر عمل کرے گا قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے ضرور واقع ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرتے ہیں.
اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی اسی سورہ کے اندر بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت مکہ چھوڑتے ہوئے کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں زمین کے اوپر تو میرے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ ہے، اگر میری قوم مجھے مکے سے نہیں نکالتی میں نہیں نکلتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ مجھے یہاں سے سچائی کے ساتھ نکال، دوبارہ مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر۔ ایسا ہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکے میں داخل ہوئے، جو شان تھی، جو شوکت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو پورا کیا۔ اسی سورہ کے اندر بتایا گیا، لوگوں نے آپ سے پوچھا انسان کی روح کیسی ہے، انسان کی روح کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کا پورا نظام کیا ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم کو تھوڑا علم ہے، روح کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہر انسان کی روح کیسی ہوتی ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں روح ڈالی جاتی ہے، سکرات تک موت کا فرشتہ جب روح نکالتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں تمہارے پاس تھوڑا علم ہے، روح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں۔ کافروں کو اعتراض ہوتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ کیسے ہم زندہ ہو سکتے ہیں؟ خبر کی مٹی ہمارے گوشت کو، ہڈیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں جب میں 7 آسمان 7 زمین کو پیدا کیا مجھے تھکان نہیں آئی، میرے اندر اتنی طاقت ہے اور 7 آسمان اور 7 زمین بنا سکتا۔ جب میرے اندر اتنی طاقت ہے، جو جسم جس کو میں نے پیدا کیا خبر کی مٹی کھا گئی، کیا میں اسے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ جو ذات 7 آسمان کو پیدا کیا، 7 آسمان کو، زمین کو بنایا اور 7 آسمان زمین بنانے کی پوری قدرت ہے، کیا انسان کے جسم کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کے تعلق سے یہ کہتے ہیں دنیا کے سارے انسان، سارے جن مل کے قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ قیامت تک آنے والے انسان، قیامت تک آنے والے جنات مل کر قرآن جیسی کتاب لانا چاہے نہیں لا سکتے، یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ کہف ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں، جو آدمی روزانہ شروع کی 10 آیتیں پڑھتا ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے 10 دن کے لیے اللہ تعالیٰ روشنی دیتے ہیں۔ اس سورت کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ کہف والے یعنی غار والے کون ہے؟ ذوالقرنین جو بادشاہ گزرا ہے وہ کون ہے؟ روح کی حقیقت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل آؤ میں بتاؤں گا۔ اس خیال سے آپ نے بتایا میرے پاس جبرائیل آئیں گے، اللہ کی وحی آئیں گی، اس خیال سے آپ نے کہا کل بتاؤں گا۔ 1 ہفتے تک وحی نہیں آئی، یہودیوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ 1 ہفتے کے بعد وحی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ بولنا، بغیر انشاءاللہ کہ ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کے معنی کیا؟ اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تب کہو، یا ہم نے ارادہ کر لیا بھول گئے، جب ہم کو یاد آیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تب کہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کا ذکر کیا۔ 7 نوجوان تھے، ان کے ساتھ ایک کتا تھا۔ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے غار کے اندر چلے گئے۔ غار کے اندر 300 نیند کی حالت میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دی۔ دوبارہ زندہ ہوئے۔ ان کو احساس ہوا کہ ہم صبح میں یا دوپہر میں سو کر اٹھے ہیں۔
ایک آدمی کو گاؤں کو بھیجتے ہیں، گاؤں کا سارا نقشہ بدل گیا، لوگ بھی بدل گئے 300 کی وجہ سے، پھر دوبارہ آئے اسی غار کے اندر سو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، نوجوانوں کے اندر ایمان کا جذبہ ہونا چاہیے، ایمان کی حفاظت کا شوق ہونا چاہیے۔ یہ چند نوجوان تھے، ایمان کو بچانے کے لیے ایمان پر قائم رہتے ہوئے غار کے اندر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کا نام غار رکھا، کہف کے معنی غار۔ قیامت تک آنے والے ان نوجوانوں کے تعلیمات کو، ان کی بہادری کو، ان کے ایمان کے قصے کو پڑھ کر لوگ عبرت حاصل کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک مومن ایک مشرک دونوں ساتھی تھے، ان کا ایک مکالمہ، ان کی بات چیت کو نقل کیا۔ جو مشرک تھا اس کا ایک کھیت تھا، ہر قسم کے پھل تھے۔ جو مومن تھا وہ غریب تھا۔ مشرک اپنے باغ کو دیکھ کر کہا یہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مومن بھائی کہا ایسا مت کہنا چاہیے، ماشاء اللہ بولو، یہ کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ جو چاہا وہ تم کو عطا کیا۔ اس نے کہا نہیں، اس کے اندر اللہ کا کچھ بھی نہیں، میری محنت ہے۔ اس نے یہ بات کہی ان تبیر ہذہ ابدا، یہ باغ کیا ہے کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ دوسری بات اس کے زبان سے یہ نکلی قیامت آنے والی نہیں۔ تیسری بات اس نے یہ کہی اگر میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں، اس سے اچھا کھیت، اس سے اچھی میری پوزیشن ہوگی۔ اس کی ساری باتیں کیا تھیں؟ کفر کی بنیاد پر تھیں۔ مومن ساتھی نے کہا ایسا مت کہو، ہو سکتا ہے تمہاری ان باتوں کی وجہ سے کھیت فراہ ہو جائے گا، آسمان سے کوئی بلا آ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، راتوں رات اس کا کھیت برباد ہو گیا۔ دوسرے دن افسوس کرنے لگا۔ اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتایا قیامت کے دن ہر آدمی اپنے نام اعمال کو دیکھے گا۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ شکایت کریں گے یہ کیسا ریکارڈ ہے، ہمارے چھوٹے عمل کو، بڑے عمل کو نہیں چھوڑا۔ وہ خود کہیں گے جو انہوں نے کیا اسی کو لکھا گیا ہے، اسی کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، یا ایسی کتاب ہے، ہمارا سارا ریکارڈ اس کے اندر ہے۔ وہاں افسوس کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی دولت، بچے کیا ہے؟ زینت۔ جب تک زندگی ہے، ہاتھ میں مال ہے، گھر میں بچے ہیں، زینت۔ زندگی ختم ہو گئی، مال ہم سے چلا جاتا ہے، بچے ہم سے جدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے بچوں کے ذریعے نیک بنا کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ بناؤ۔ والباقیات الصالحات، مرنے کے بعد باقی رہنے والا انسان کا نیک عمل، نیک بچے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ باقی رہنے والا عمل۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زینت کو اس انداز سے تم استعمال کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام تقریر کیے، کسی نے پوچھا آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے ذہن میں خیال آیا مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم سے بڑھ کر ایک عالم ہے، ان سے جا کے علم حاصل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیا میں اللہ کا پیغمبر، میں کیوں علم حاصل کروں؟ ان کو بھی علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نکل جاؤ، جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں خضر علیہ السلام ملیں گے۔ نشانی بتائی گئی کہ مچھلی پکا کے اپنے ٹفن میں لے کر جاؤ، جہاں مچھلی نکل جائے خضر علیہ السلام وہاں مل جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں اگلے پارے کے اندر انشاءاللہ کل تلاوت کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی تلاوت کے اندر جو باتیں ہمارے سامنے آئیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔